تقریباً 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ نے اس زمین کو، اس پرتھوی کو پیدا کیا ہے، مگر انسانی تاریخ یہ ہے 8 سے 9 یا 10 ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہی کو ہندو شاستروں میں منو کہا گیا ہے، اوم کہا جاتا ہے۔ اوم اور حویوتی کی وشنو گیلی مٹی سے پیدا کیے گئے، وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انہیں پردان نگر میں رکھا گیا اور وہاں پر کلی دوارا ٹھگ لیے گئے، وہاں سے ان کو باہر کر دیا گیا۔ شاستروں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہے، لیکن جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ جب جس زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے تو وہاں کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی، وہ دنیا کے کسی کونے پہ چلا جائے۔ قاضی صاحب مہاراشٹر میں رہتے، لیکن واپس سال میں 2 سال میں وہ اپنے آبائی وطن ضرور پہنچتے کہ میں یہاں پر پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ مکہ المکرمہ کے در و دیوار سے اتنی محبت تھی۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، جب آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، تو آپ علیہ السلام شہر کے باہر کھڑے ہو کر آپ رو کر یہ کہہ رہے تھے، اے مکہ، اے شہر مکہ، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں تجھ میں پیدا ہوا ہوں اور تجھ پر پلا اور بڑھا ہوں۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی شہر مجھے محبوب ہے تو وہ تو ہے، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اگر رب ذوالجلال کا فرمان نہ ہوتا۔ لیکن آپ علیہ السلام گئے مکہ چھوڑ کر، 10 سال کے بعد آپ واپس لوٹتے ہیں اور پھر مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ اپنی زمین کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ملک سے کسی کو کوئی ہوگا دنیا کے اندر جس کو نفرت ہوگی، لیکن اخلاق کا ایمانی تقاضا یہی ہے کہ انسان جس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس کو وہاں سے محبت ہوتی۔ نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے، انگریز کے سامنے نہیں جھکے۔ آپ ملیں گے اور ان کی باڈی جہاں پر گری تھی، جہاں پر وہ شہید کیے گئے، وہ جگہ بھی ہے، وہ مسجد بھی ہے، جس مسجد کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی یہ کہہ کر کہ وہ اس آدمی کے ہاتھ سے میں بنیاد رکھوں گا جس کی 40 سال سے کبھی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کوئی میدان میں نہیں آیا، بالآخر ٹیپو سلطان خود آگے بڑھ کر اینٹ رکھ کر بنیاد رکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ 40 سال سے میری کبھی بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ ایک بادشاہ نہیں تھا۔ 1799 میں انگریز نے کہا کہ ٹیپو سلطان مجھ سے ہاتھ ملا لو، میں تمہیں جو علاقہ چاہو گے میں تمہارے نام پر لکھ کر دینے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کہا کہ پھر میری تلوار کا مقابلہ کرو گے؟ کہا میں تیار ہوں مقابلے کے لیے۔ کہا کہ تمہارا ساتھ کون دے گا؟ کہا نواب صاحب دیں گے۔ کہا کہ نواب صاحب میرے ہو چکے، ایک طرف مراٹھا سینا وہ بھی میرے ہو چکے، اور ایک طرف انگریز ظالم فوج یہ بھی میرے ہیں، اور چوتھے طرف جو سمندر کا پانی ہے وہ تم کو کبھی بخشنے والا نہیں ہے۔ اے ٹیپو سلطان کس پر بھروسہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، دنیا کی کسی طاقت پر یا کسی بھی سبب پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، لیکن انگریز میں تیرے سامنے کبھی جھکا نہیں ہوں، کبھی جھکوں گا نہیں۔ یہ سر اگر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، باقی دنیا کی کسی سپر پاور طاقت کے سامنے جھکنا سیکھا نہیں۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے تو مقابلے کے لیے آ۔ ستمبر کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں، غالباً مئی کی 1 تاریخ ہوگی 1799 عیسوی کے اندر، 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی 2 پارے کی تلاوت کرتے ہیں اور میدان میں نکل جاتے ہیں حویلی سے باہر اور انگریز کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ایک طرف مراٹھا سینا ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور ایک طرف ایک نواب صاحب کی سینا فوج ہے ان کا بھی مقابلہ کرتے، اور ایک طرف انگریز ان کے بھی فوجوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن وہاں پر غداری کرنے والا کوئی اور نہیں، غدار اپنا تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ وہ ظالم اس قوم کو سب سے زیادہ نقصان اپنے ہی لوگوں نے پہنچائے، اور آج بھی اس قوم کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچتا ہے
تو امت مسلمہ کے کچھ میر جعفر میر صادق کے اولاد